اور کسی پر انگلی اٹھانے سے پہلے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ بھائی میرے اعمال کیسے. آج کے زمانے میں یہ بہت بڑی لعنت ہے کہ لوگ کسی بڑی ہستی پر بھی انگلی اٹھانے سے نہیں ڈرتے. بڑے بڑے علماء کی غیبتیں کرتے ہوئے سننے میں آتے ہیں لوگ، بڑے بڑے علماء. اب سامنے والے کو سوچنا چاہیے کہ بھائی تیری حقیقت کیا ہے اور وہ شخصیت کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے نا. اور یہ بولنے والے شخص کو اپنا دیکھنا چاہیے کہ میرے کردار کیا ہے، میرا اعمال کیا ہے، میرا علم کیا ہے، میری سمجھ کیا ہے. بغیر سمجھے بس منہ کھول کر بڑے بڑے لوگوں کی غیبتیں، پتہ نہیں ان کا کیا مقام و مرتبہ ہو اللہ کی نظر میں، کیا ان کا مرتبہ ہو اللہ رب العزت کی نظر میں، ہے نا. منہ کھول کر کس کے بھی بارے میں غیبتیں کرنا شروع کر تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کے بارے میں کہ فلاں کے بارے میں تو نے ایسا کیوں کہا، فلاں کے بارے میں یہ جملے کیسے تیری زبان سے نکل گئے تھے، ہے نا. چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں. تو اس لیے خاص طور سے جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی غیبت سے تو بہت زیادہ بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو شخص میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے تو اس کا میرے ساتھ اعلان جنگ. وہ در حقیقت اس کے ساتھ دشمنی نہیں کر رہا بلکہ کس کے ساتھ کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. اور اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے بھی تو اس کا اچھے طریقے سے تذکرہ ہو، اس کے سامنے اس سے کہا جائے، نرم انداز سے، محبت سے. دعوت کے آداب بھی سکھائے گئے ہمیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ. مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں بہت پیاری بات لکھی ہے. آج ہم کسی کی اصلاح بھی کریں گے تو اس کو بدنام کر دیں گے، آج ہم کسی کی اصلاح بھی کریں گے تو اس کو بدنام کر دیں گے. اب ایک شخص تھا وہ چرس پیتا تھا، پہلے یہ سمجھنے کے لیے ایک شخص تھا وہ پہلے چرس پیتا تھا، چرسی تھا. اب کچھ لوگ اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ بھائی چرس پینا بری بات ہے، اس کو خوب سمجھایا، اس کی سمجھ میں بھی بات آ گئی. اب اس نے چرس چھوڑ دیا، نمازی بن گئے، ہے نا، چرس وغیرہ پینا چھوڑ دیا. اب یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا کہ چلو بھائی میں بھی جو ایسے لوگ ملے تو ان کو سمجھاؤ، ان کی اصلاح کی فکر کرو. تو اب یہ کسی کے بھی پاس اس کو لے کر جاتے تو اس کے سامنے کہتے کہ یہ عبداللہ بھائی ہے اور یہ پہلے بہت چرس پیتے تھے، یہ پہلے بہت چرس پیتے تھے لیکن اب یہ سدھر گئے اور اب 5 وقت کی نمازی بن گئے اور انہوں نے چرس پینا بھی چھوڑ دی. اب جہاں بھی جائے تو ان کا تعارف اسی طریقے سے، یہ عبداللہ بھائی یہ چرس پیتے تھے اور انہوں نے چرس پینا چھوڑ دیا، اب یہ نمازی بن گئے، اسی طریقے سے ان کا تھا. تو ایک دن وہ تنگ آ کر کہنے لگا کہ ہاں میں عبداللہ ہوں اور میں پہلے چرس پیتا تھا، لیکن ایک دن میری قسمت خراب ہوئی کہ میں ان کے ہاتھ میں لگ گیا اور میں چرس جب پیتا تھا تو اس وقت میں اتنا بدنام نہیں ہوا جتنا چرس چھوڑنے کے بعد بدنام ہوا، جتنا چرس چھوڑنے کے بعد میں بدنام ہوا، ہے نا. تو کسی کی اصلاح بھی کریں گے تو ایسے انداز میں کہ بس وہ سامنے والا پریشان ہو جائے، سامنے والا پریشان ہو جائے، اس کی عزت کا لحاظ نہیں، کچھ بھی نہیں، ہے نا. مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت نقطے کی بات لکھی ہے، بہت قیمتی بات ہے ہم سب کے لیے، ذہنوں میں بٹھانے والی بات ہے. جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، کس کے پاس بھیجا؟ فرعون کے پاس بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو. تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ قولا لہ قولا لینا، کہ اس سے نرم انداز میں گفتگو کرنا. اس سے کیسے انداز میں گفتگو کرنا؟ نرم انداز میں گفتگو کرنا. اب یہ اس کے اوپر غور کرو کہ کیسے شخص کے پاس بھیجا جائے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، اتنا سرکش، اتنا متکبر، اتنا ظالم کہ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا، لاکھوں کی تعداد میں اس نے بچوں کو قتل کیا. اب اس سے بڑا کوئی ظالم ہوگا؟ اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ رہا ہے، بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنا کر رکھا ہو، اتنا بڑا ظالم، بنی اسرائیل کے نسلوں کو اس نے غلام بنا کر رکھا، اتنا بڑا ظالم. اب اس سے بڑا کوئی گناہ گار نظر آتا ہے ہمیں اپنے معاشرے میں؟ نہیں آتا. تو مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب فرعون جیسے سرکش شخص کے پاس اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو یہ حکم دیا کہ اس سے نرم انداز میں گفتگو کرو. تو کوئی بھی شخص کتنا بھی گناہ گار ہو تو وہ فرعون جیسا سرکش نہیں ہو سکتا، وہ فرعون جیسا سرکش نہیں ہو سکتا. اور کوئی شخص کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو،
کوئی شخص کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نیک نہیں ہو سکتا. تو جب دنیا کا سب سے نیک انسان، سب سے سرکش انسان کو دعوت دینے کے لیے جا رہا تو اس کو حکم ہے کہ نرم انداز سے گفتگو کرو. تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کو سخت جملوں کے ساتھ دعوت دیں، یا کسی کے دل کو تکلیف پہنچائے، کسی کو ٹھیس پہنچا کر اسے دعوت، کسی کا دل توڑے، ہے نا. ہمیں اور آپ کو کوئی اختیار نہیں